باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین بتشریف فرما، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا جلسہ حالات حاضرہ کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین وقتاً فوقتاً آپ کے درمیان میں آتی ہے اور حالات حاضرہ کے جلسوں کے ذریعے آپ کے سامنے حالات کو رکھتی ہے۔ نہ صرف حالات کو رکھتی ہے بلکہ ان حالات کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے ایک مکمل پالیسی اور پروگرام بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ حالات کو آپ کے سامنے رکھنے کا اور عالم اسلام کے آج کیا حالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ عالم اسلام میں آج ایک افراتفری کا عالم ہے، آپسی اختلاف ہے، تو پھر ہمارا خون بے آواز بہہ رہا ہے۔ آج سال عالم عرب میں ایک بے چینی ہے۔ اگر عراق میں بم دھماکے ہوتے ہیں تو سیریا میں ہمارا خون بہتا ہے، تو لبنان میں ہمارا خون بہ رہا ہے، تو افغانستان میں ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، تو پھر پاکستان میں بھی ہمارا خون بہ رہا ہے۔ تو آج ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے مسلم ممالکوں میں، ملکوں میں ایک عدم استحکام پیدا کیا جائے اور افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا جائے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دست گریباں بنا دیا جائے اور ان کو آپسی اختلاف میں اتنا مبتلا کر دے کہ وہ قبیلوں کے نام پر تقسیم ہو جائیں یا پھر مسلک کے نام پر یا مکتب کے نام پر یا فکر کے نام پر منقسم ہو جائیں اور آپسی اختلاف کے ذریعے ان کے اقتدار کو، ان کے ملک کو کمزور کیا جائے۔ کیونکہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ساری دنیا کے مضطرب وہ بے چین دلوں کو اگر اطمینان نصیب ہو رہا ہے تو وہ اسلام سے ہو رہا ہے، وہ قرآن سے ہو رہا ہے، وہ سیرت رسول اللہ سے ہو رہا ہے، وہ احادیث کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج دنیا ترقی کر رہی ہے تو دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کے دلوں میں کئی وسوسے آتے ہیں، کئی سوالات آتے ہیں اور وہ اپنے دل کے وسوسوں اور سوالات کا جواب اپنے مذہب میں ڈھونڈتا ہے تو اپنے مذہب کے مقدس کتابوں میں ڈھونڈتا ہے۔ لیکن ایک عیسائی مضطرب دل اگر بائبل کو کھول کر اپنے بے چین دل کو اگر اطمینان بخشنا چاہتا ہے تو بائبل کے پڑھنے کے بعد بھی اس کے بے چین دل کو سکون نہیں ملتا ہے، اس کے دل کے وسوسوں کا سوال اس کو نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی یہودی اگر اپنے مقدس کتاب میں اپنے دل کی بے چینی کا اسباب کو ڈھونڈتا ہے تو نہیں ملتا ہے، اس کی بے چینی دور نہیں ہوتی۔ تو دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ آج اگر کسی انسان کے بے چین دل کو، اس کے بے چین قلب کو اگر اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہو رہا ہے۔ اور آج دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ اس کے سارے سوالات
کا جواب اگر اس کو ملتا ہے تو اس کو قرآن میں ان سارے جوابات مل جاتے ہیں جس کی تلاش میں وہ بھٹک رہا تھا. اور اگر وہ اپنی زندگی میں اگر کامیابیاں لانا چاہتا ہے تو اس کو اسلام کے ذریعے زندگی کی کامیابی مل رہی ہے تو سنت رسول اللہ و سیرت رسول اللہ کے ذریعے اس کو نہ صرف دنیا مل رہی ہے بلکہ اس کو اس کی آخرت بھی ملتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا اسلام اور مسلمان کے خلاف ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کو بدنام کرے, مسلمان کو دہشت گرد کہہ کے مخاطب کرے, یا پھر مسلمانوں میں انتشار کی کیفیت کو پیدا کر کے مسلمانوں کو تقسیم کر دے اور اسلام کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے اس طاقت کو آپسی انتشار کے ذریعے ختم کرے. یہ سازش صرف عالمی سطح پہ نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ سازش آج ہندوستان ہمارے ملک میں بھی ہو رہی ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ جہاں پر بھی مسلمان مستحکم ہے, جہاں پر بھی مسلمان متحد ہے, جہاں پر بھی مسلمان ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہے, جہاں پر بھی مسلمان کی اپنی طاقت ہے, جہاں مسلمان کی اپنی پہچان ہے, جہاں مسلمان کی اپنی قیادت ہے, جہاں مسلمان کی اپنی جماعت ہے, تو ان سب کو ختم کر دیا جائے, انتشار پیدا کر دیا جائے, قیادت کا صفایا کر دیا جائے اور پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اپنے مقصد کو حاصل کریں. ایسے ان حالات میں آج نگاہیں اور نظریں اگر امید کے ساتھ کہیں پر ٹکی ہوئی ہے تو وہ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی طرف ٹکی ہے. ہر وقت ہمارے اوپر ضرور ذمہ داریاں رہتی ہیں لیکن اس وقت اب ہماری ذمہ داریاں پہلی جیسی نہیں رہی, اب ہماری ذمہ داری بڑھ چکی ہے. اگر اکبر اویسی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے, اکبر الدین اویسی کی طرف اگر کوئی امید کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ اکبر الدین اویسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے, ارے اکبر الدین اویسی کو اکبر الدین اویسی بنانے والے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ آپ کے ایثار, آپ کے قربانی کے جذبے کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ کے ایمانی جذبے کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ کے اتحاد کی طرف دیکھ رہا ہے. تو آپ کے اتحاد سے بنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی طرف دیکھ رہا ہے, وہ مجھ پر نہیں دیکھ رہا ہے. جماعتی زندگی میں جماعت کی اہمیت ہوتی ہے, انفرادیت کی اہمیت نہیں ہوتی. ارے کل کو اکبر الدین اویسی نہ رہا تو جماعت کا کام رکنے والا نہیں ہے, اگر کل کو اکبر الدین اویسی نہیں رہا تو اللہ کا کام بھی رکنے والا نہیں ہے. اللہ کا کام کسی شخصیت کا محتاج نہیں, جماعت کا کام بھی کسی شخصیت کا محتاج نہیں. آج اکبر الدین اویسی ہے, کل کو اکبر الدین اویسی نہیں تو اکبر الدین اویسی کی جگہ اکبر الدین اویسی سے زیادہ جانباز, طاقتور قائد کو اللہ پیدا کر دے گا جو آپ کے درمیان میں آ کر اللہ کا کام کرے گا, جماعت کا کام کرے گا اور رسول اللہ کی پیاری امت کی خدمت کرے گا. آج آپ کو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ملک کے حالات بڑے ہی نازک ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت بڑے امتحان کا وقت ہے. آج ملک دو حصوں میں تقسیم ہو چکا, ایک سیکولرزم ہے تو دوسرا حصہ ہندوتوا کی طاقتیں ہیں. ایک طرف سیکولرزم ہے تو دوسری طرف کمیونلزم ہے. ایک طرف سیکولرزم ہے تو دوسری طرف فرقہ پرست طاقتیں ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کہاں سے کہاں آ گیا اور آج
آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کتنی طاقت سے آگے بڑھ رہی ہے. آج فرقہ پرست طاقتیں بڑے ہی تیزی کے ساتھ دلی کے تخت پر قبضہ کرنے کا منصوبہ، وہ مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. بی جے پی کے کتنے اراکین پارلیمنٹ تھے؟ 10 اراکین پارلیمنٹ بھی نہیں تھے. میں غلط نہ ہوں تو شاید صرف دو اراکین پارلیمنٹ تھے. اور آپ بتائیے کہ 80 کے دہے میں جس جماعت کے 2 اراکین پارلیمنٹ تھے، آپ غور کرو اور یہ کس طریقے سے آگے بڑھے. کیا یہ لوگ کیا ملک کی خدمت کرتے ہوئے آگے بڑھے؟ کیا یہ لوگ یہ ملک جو آج جس بنیاد پہ کھڑا ہے اس بنیاد کو مستحکم کرتے ہوئے آگے بڑھے؟ میری مراد بنیاد سے سیکولرزم کی. کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کیا سیکولرزم کو مستحکم کرتے ہوئے آج اتنی آگے بڑھی؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کے 100 کروڑ شہریوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتی ہوئی آگے بڑھی؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کی بے روزگاری کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھی؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کے بے گھروں کو گھر دیتے ہوئے اتنی آگے بڑھی؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کی معیشت کو آگے بڑھاتی ہوئی خود کو آگے بڑھائی؟ نہیں میرے بھائی، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو نہ اس ملک سے محبت ہے، نہ اس ملک کے شہریوں سے محبت ہے، نہ اس ملک کے سیکولرزم سے محبت ہے، نہ اس ملک کے بے روزگاروں کی فکر ہے، نہ بے گھروں کی فکر ہے. ان کو صرف فکر ہے تو صرف اور صرف اس ملک کو نفرت کے بنیاد پر تقسیم کرنے کی. اور یہی یہ کرتے گئے اور کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے. آپ بتائیے کہ جس کے 2 اراکین پارلیمنٹ تھے، آج وہ 200 اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کرنے کا اور ان کے انتخاب کے ذریعے دلی کے اقتدار پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہی ہے. تو یہ خواب کو حقیقت میں یہ کیسے تبدیل کرے؟ مسلمانوں، جذبات میں نہ ہو، میری ایک ایک بات کو توجہ سے سنو. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کوئی فلاح کا کام نہیں کرتی، کوئی بہبود کا کام نہیں کرتی تو بمبئی اور احمد آباد میں نسل کشی کا فساد برپا کر دیا. کیسا فساد؟ ارے اس وقت 1992 بابری مسجد کے شہادت کے بعد جلتے ہوئے ممبئی و بمبئی کو میں نے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے. جلتے ہوئے احمد آباد کو بھی میں نے دیکھا ہے، لٹی ہوئی عصمتوں کو دیکھا ہے، جلتے ہوئے بستیوں کو دیکھا ہے، یتیم بچوں کو بلبلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو نوجوان بہنوں کی اجڑی ہوئی سہاگوں پر ماتم مناتے ہوئے بھی میری آنکھوں نے دیکھا ہے. ایسا نظارہ کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ارے ایک نوجوان کے سامنے اس کی بہن کی عصمت کو لوٹا گیا تو ایک باپ کے سامنے اس کی جوان بیٹی کی آبرو کو لوٹتا ہوا دکھایا گیا. ایک شوہر کے نظروں کے سامنے اس کی بیوی کی عصمت کو لوٹا گیا تو ایک معصوم بچے کی گردن پر چھری رکھ دی اور ماں کو وہ نظارہ دیکھنے پہ مجبور کیا گیا تو حاملہ خواتین کے پیٹوں کو چیر کر، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بچوں کو نکال کر ٹکڑے کر دیے گئے. ارے ایسا ظلم و ستم ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. صرف اتنا ہی کہوں گا کہ نہ صرف ہماری عزت لٹی، آبرو لٹی، خون بہا، ہماری آبادیاں جلی، ہمارے بچے یتیم ہوئے، ارے ہم بھوک اور فاقہ کشی میں مبتلا ہو گئے. میرے جیب میں جتنے پیسے تھے
نکال کر صرف ڈبل روٹیاں خرید لی تو میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کو ڈبل روٹی کے ایک آدھے ٹکڑے کے لیے روتے ہوئے چیختے ہوئے کہتے ہوئے اے بھائی تھوڑا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا دے دے، میری ماں 4 دن سے بھوکی ہے، میرا بھائی 4 دن سے بھوکا ہے، میری بہن بھوکی ہے، میری ماں بھوکی ہے، میرے گھر میں سب بھوکے ہیں۔ ارے ایسا ظلم کیا، ایسا ظلم، ایسی ناانصافی کی، اور یہ ظلم کس نے کیا؟ یہ ظلم بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، شیو سینا کے لوگوں نے کیا۔ اور یہ لوگ ظلم کرتے گئے، تباہ کرتے گئے، اور سری کرشنا کمیشن بنا۔ کہاں ہے سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ پر ایکشن ٹیکن؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا انصاف ملا مسلمانوں کو؟ آج بی جے پی ہم کو تباہ کرتی گئی، اقتدار کی طرف بڑھتی گئی۔ کیا یہ ملک بی جے پی کو بے گھروں کو گھر دینے کا انعام دے رہا ہے؟ کیا یہ ملک بی جے پی کو بے روزگاروں کو روزگار دینے کے انعام کی شکل میں اقتدار دے رہا ہے؟ نہیں میرا بھائی، میری پکار، میرا غصہ، میری ناراضگی اور میرا سوال یہی ہے کہ ہم کو لوٹنے کا انعام تم ان کو اقتدار کے ذریعے دے رہے ہو۔ آج دنیا کو اکبر اویسی کا غصہ دکھ رہا ہے۔ کیا تم کو میرے جلتے ہوئے آبادیاں نظر نہیں آتی؟ کیا تم کو دانے دانے کے لیے تڑپتا ہوا میرا بھائی نظر نہیں آتا؟ کیا تم کو میرا بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا؟ کیا تم کو میرے یتیم بچے نظر نہیں آتے؟ تم مجھ کو لوٹتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے، اور میں آواز نہ اٹھاؤں؟ ارے کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، جب تک یہ آوازیں اٹھتے رہے گی مسلمانوں کی، اور یہ آواز ہر مظلوم کے لیے اٹھے گی، ہر میری بہن کی عزت و آبرو کے حفاظت کے لیے اٹھے گی، یا لٹی ہوئی عصمت و آبرو کے انصاف کے لیے اٹھے گی، یا پھر بہتے ہوئے خون کا حساب مانگنے کے لیے آواز اٹھتے رہے گی۔ یہ آواز دبنے والی نہیں ہے، یہ آواز کسی کے رکانے سے رکنے والی بھی نہیں ہے۔ اور یہی جماعت آج وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی حیثیت سے نریندر مودی کو پیش کر رہی ہے۔ اور نریندر مودی کو یہ کیوں پیش کر رہی ہے؟ گجرات میں آج بھی بے روزگاری ہے، گجرات میں آج بھی بے گھر لوگوں کی تعداد ہے، گجرات میں آج بھی کئی پریشانیاں ہیں، لیکن آج ایک جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے نریندر مودی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا گیا۔ تو کیوں بنایا گیا؟ اور کیا میں اب سوال کرنا چاہتا ہوں سارے سیکولر ذہن رکھنے والوں سے، کیا بی جے پی نے مودی کو اس لیے وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا ہے کیونکہ مودی نے احسان جعفری کو اپنے لوگوں کے ذریعے یا اقتدار پہ رہنے کے باوجود خاموش تماشائی بن کر ان کو مرتے ہوئے جلتے ہوئے خاموش تماشائی بن کر دیکھا؟ کیا اس وجہ سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنائے؟ کیا مودی کو اس واسطے امیدوار بنا رہے ہیں کہ مودی کے زیر قیادت کی پولیس ذمہ دار ہے ممبئی کی معصوم لڑکی کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے؟ عشرت جہاں نامی ایک لڑکی کو انکاؤنٹر کیا گیا، کیا مودی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار اس لیے بنایا کہ مودی نے
ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوتے ہوئے تماشائی بن کر دیکھا؟ کیا مودی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار اس لیے بنایا کہ گجرات میں مودی کے سرپرستی میں مسلمانوں کا قتل عام، عزت، عصمت و آبرو لوٹی؟ کیا اس واسطے وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا کہ مودی نے آنکھ بند کر لی جب ہمارے بستیاں جل رہی تھیں؟ تم کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہارے ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ آخر اور کتنی تباہی کے منتظر ہو اے میرے پیارے مسلمانوں؟ ایسی کون سی تباہی وہ بربادی کے انتظار میں ہے کہ وہ آ کر تمہارے دروازے پہ دستک دے، کھٹکا مارے، اس کے بعد تم اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ مسجد شہید ہو گئی، بچے شہید ہو گئے، بہنوں کی عصمتیں لٹ گئیں، ماؤں کی آبرو لٹ گئی، بچے یتیم ہو گئے، بوڑھے باپ کے کھاندے پہ نوجوان بیٹے کی میت آ گئی، بستیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو گئی، دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، تڑپنے لگے۔ حد یہ ہو گئی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر خیموں میں، ریلیف کیمپوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے۔ کیا ابھی بھی اٹھنا نہیں چاہتے؟ آسام کے فساد کے بعد ریلیف کیمپوں میں 5.5 لاکھ مسلمان تھے۔ بتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بولتے ہیں 3.5 لاکھ، کوئی بولتے ہیں 1.5 لاکھ۔ ارے چلو 1.5 لاکھ بھی ہے تو کیا معمولی نمبر ہے؟ مظفر نگر میں فساد ہوا، آج بھی ریلیف کیمپس میں ہیں مسلمان۔ 60 سے اوپر بچے، معصوم بچے سردی میں ٹھٹر کر مر گئے، ان کو موت واقع ہو گئی۔ پہننے کو کپڑا نہیں ہے، آنکھ کو ڈھانکنے کے لیے چادر نہیں ہے، بھوکے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے دانہ نہیں ہے، سوکھے حلق کو بھگونے کے لیے پانی نصیب نہیں ہے۔ ارے آسام میں کیسے پریشان ہے مسلمان؟ اور مجلس آسام کو گئی، صدر مجلس گئے، ان کے ساتھ اور ڈاکٹرز کی ٹیم گئی، مجلس کے قائدین گئے، لاکھوں روپے کی امداد تقسیم کری، تو اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے ایک چادر کے تک ان کے پاس نہیں ہے۔ غور کرو مسلمانوں، غور کرو۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، سرکار حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں، سرکار نے کہا۔ تم رسول اللہ کی امت میں سے ہو یا نہیں؟ بتاؤ مسلمانوں، تو تمہارا دل روتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، کیا ان کی پریشانی میں تمہارا دل نہیں روتا؟ ارے جب آپ کا دل روتا ہے تو میرا دل کیسا نہیں روئے گا؟ آپ رو سکتے ہیں، روتے ہیں، میں چیخ سکتا ہوں، چیختا ہوں، غصہ بتا سکتا ہوں، غصہ بتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا اس وقت تک جب تک ہم کو ہمارا انصاف نہیں ملتا، ہم کو ہمارا حق نہیں ملتا۔ کیا مسلمان اس ملک کا دوسرے درجے کا شہری ہے؟ کیا ہم اس ملک کے برابر کے شہری نہیں؟ کیا یہ ملک ہمارا نہیں؟ تم ہم کو لوٹتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، تباہ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، ریلیف کیمپوں میں ڈھکلتے رہیں گے، ڈھکلتے رہیں گے، اور اس کے بعد ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔
ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اس لیے تو اکبر اویسی کہہ رہا ہے، اے بی جے پی آر ایس ایس سنگھ پریوار، اس آہ کو ایک بیوہ کی فریاد نہ سمجھ، یہ غیور مسلمان کے مرد مجاہدین کی جماعت مجلس اور حیدرآباد کی آواز ہے۔ یہ آہ نہیں ہے، یہ آہ نہیں ہے، یہ للکار ہے جو حیدرآباد سے نکل کر للکار رہی ہے ہمارے دشمنوں کو، تو آواز دے رہی ہے اپنے کلمہ گو بھائیوں کو کہ اٹھو مسلمانوں، اب منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ اور اپنے اتحاد کے ذریعے حالات کا محاورہ کرو۔ آج مسلمان کو ڈر اور خوف میں لانا چاہتے ہیں، اور ڈر اور خوف میں لانے کے لیے مجلس کو دبانا چاہتے ہیں۔ اکبر اویسی کو گرفتار کرے، سمجھے اکبر اویسی کو گرفتار کر لیں گے تو اکبر اویسی کی آواز ختم ہو جائے گی۔ بڑا عجیب ہے بھائی، جب گولیاں لگیں لوگ چاقوؤں سے مارے تو لوگ بولے اکبر صاحب نہیں بچیں گے، اللہ بچا لیا، آپ کی دعائیں بچا لیں، آپ کے روزے بچا لیے، آپ کے دعاؤں کے دسترخوان جو بچھائے تھے وہ بچا لیے، تو مسلمانوں کی فریادوں نے بچا لیا، تو دنیا حیرت میں پڑ گئی کہ 3 گولیاں کھا کے 100 مرتبہ چاقوؤں سے مارنے کے بعد بھی یہ انسان کھڑے کیسا ہوا؟ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اللہ نے اکبر اویسی کو حیات دے کر وہ کمزور مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ دیکھ دنیا میں کتنی طاقت ہے، دعا میں کتنی طاقت ہے، ایمان میں کتنی طاقت ہے، اور مسلمان غریب مسلمانوں کی فریادوں میں کتنی طاقت ہے۔ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا، جب بچ گئے تو لوگ بولے بچ جائیں گے مگر پہلی جیسی بات نہیں رہیں گی، پھر بعد میں بولے اکبر صاحب کی آواز چلے گئی، پھر بولے تقریر نہیں کر سکتے، پہلے تو بھی کم کرتا تھا، الحمدللہ گولیاں آنے کے بعد تو اور زور سے کرنے لگا۔ گولیوں سے پہلے آواز آندھرا پردیش میں گونجتی تھی، ایوان سے ٹکراتی تھی تو آندھرا کے ایوانوں میں دھوتیاں گیلی ہو جاتی تھی۔ الحمدللہ گولیاں لگی، اب آر ایس ایس کی چڈیاں گیلی ہونے لگی۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، اکبر اویسی جب پہلا الیکشن جیتا تو لوگ بولے 25 برس کا بچہ کیا ہرائے گا؟ اللہ کو منظور تھا تو اللہ نے اس نوجوان کو منتخب کیا، پیغام دیا کہ میں چاہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا پیغام تھا۔ یہ لوگ گولیاں مارے تو اللہ نے بتا دیا کہ میں راضی نہیں ہوں اس کی موت سے، اس کو موت نہیں مل سکتی۔ جب یہ لوگ جیل میں ڈال دیے، جب جیل میں گئے تو ہم ڈرے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں، ہر وقت
اپنی تقریر میں ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا رہتا تھا کہ اللہ کی نظر میں جو قریبی بندہ ہوگا، اللہ کی نظر میں جو قریبی بندہ ہوگا اللہ اسی کو آزماتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری آزمائش میں جو میرا شکر بجا لائے گا میں اس سے خوش ہوں گا، اور میری آزمائش میں جو مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میں بھی اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ ارے 1 دن 2 دن 8 دن 10 دن نہیں، اکبر الدین اویسی 40 دن جیل میں رہا، 40 دن۔ ارے آج تک نہیں بولا۔ 5 یا 6 ڈگری ٹیمپریچر تھا عادل آباد کی جیل میں، ایسی بڑی بلڈنگ، 100-150 لوگ رہتے جیل میں، سب کو ہٹا دیا، اکیلے جیل میں ڈال دیا، ایک چادر دے دی کہ بچھا لے اکبر، اس پہ سو جا۔ اکبر الدین اویسی مسکراتا ہوا چادر بچھا کر اطمینان کی نیند سو گیا، اللہ کا کلام پڑھتے پڑھتے۔ ارے ہم ڈرے نہیں، ارے کیسا کھانا دیا گیا۔ ارے 1 دن مجھے روٹیاں دی گئیں، کیسی روٹیاں تھیں؟ ارے روٹی توڑنا چاہا تو ٹوٹ نہیں رہی تھی، کھانا چاہ رہا تو کھا نہیں سکتا تھا، تو روٹی کو کاغذ میں لپیٹ کر اپنے جیل میں ایک کونے میں رکھ دیا، اور رات کے 1 بجے کیا دیکھتا ہوں کہ چر 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 آواز آ رہی۔ جب دیکھا تو کیا ہے کہ ایک بلی ہے، وہ روٹی جو لپٹی ہوئی کاغذ کو کھول رہی ہے۔ میں خاموش دیکھ رہا ہوں کہ کاغذ کھولتی ہے اور کتنی دیر تک اس روٹی کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ بلی بھی اس روٹی کو کھائے بغیر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ارے ایسا کھانا دیا گیا۔ پانی کو پوچھتا تھا تو بولتے تھے کہ 1 لیٹر دے دی اور نہیں دے سکتے۔ میں کہہ رہا تھا کہ میرے کڈنیاں، میرے گردے خراب ہیں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، پانی دے دو، تو یہ درندوں نے پانی سے تک مجھے انکار کیا دینے کے لیے۔ ان کی درندگی کا یہ عالم تھا، تنہائی میں ڈال دیا۔ مجھے جھکنے تکلیف ہوتی ہے، پیشاب کے لیے اور دوسرے ضروریات کے لیے تکلیف ہوتی تھی، پیٹ پھل جاتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، نیچے پتھر ہے، سرد ہے، ٹھنڈا ہے، جیل کھلی ہے، سلاخیں ہیں، ہوا مار رہی ہے، مچھر ہے، سب کچھ ہے۔ ارے ایک رات تو ایسا بھی ہوا کہ سو رہا تھا، کسی نے آ کر اٹھا دیا تو نیند میں سے اٹھ گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ پیر کے سامنے بچھو ہے جو ڈسنے کے لیے، ڈنڈ مارنے کے لیے تھا۔ ارے ایسا ظلم، ایسی زیادتی، پولیس کسٹڈی، 10 پولیس والے، ویڈیو کیمرہ۔ موڈی کو ایسا کہیں کو بولے، موڈی کو ایسا کیوں بولے؟ کیوں؟ موڈی تمہارا سگا ہے۔ موڈی کون ہے؟ موڈی کی اتنی فکر ہے دولہے بھائی کی نہیں ہے، پوچھا میں۔ تو فوراً پریشان ہو کے بولے کیا مطلب اکبر بھائی آپ کا؟ اکبر صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب نہیں سمجھ میں آیا تو بلاؤ، پوچھ لو۔ پانچ 10 آفیسر کیمرہ رہے، سوچ رہے ڈر جائے گا۔ ارے بابا یہ ڈرنے والوں کا نام مجلس نہیں ہے۔ اگر اکبر
اویسی ڈرے گا، اکبر اویسی کا سر جھکے گا۔ اگر اکبر اویسی پریشان ہو جائے گا تو اکبر اویسی نہیں بلکہ سارے حیدرآباد وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سروں کو جھکانے کے برابر ہے۔ اکبر اویسی اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ اکبر اویسی اس سر کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دے گا۔ منظور ہے لٹکنا اس گردن کو سولی پر، لیکن منظور نہیں ہے اس گردن کو جھکنا، کیونکہ یہ گردن صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ ارے آج یاد رکھ لو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور دنیا کو جھکانا ہے تو اللہ سے ڈرو اور اپنے سر کو بارگاہ رب العزت میں جھکاؤ۔ میری مراد ہے نوجوانوں، اگر تم اکبر اویسی جیسا بننا چاہتے ہو، بولنا چاہتے ہو، لڑنا چاہتے ہو، غصہ پیدا کرنا چاہتے ہو، حق لینا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو اور اپنے آخرت کی فکر کرو، تو پھر دیکھو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور دنیا بھی تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ خدا را اپنے روٹھے ہوئے خدا کو مناؤ اور اللہ کی رضا کو حاصل کرو، اور اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو مساجدوں کو آباد کرو، نمازوں کے پابند بنو۔ اگر نہیں بنیں گے تو پھر اسی طریقے سے ریلیف کیمپوں میں زندگی گزارنے پر یہ بی جے پی آر ایس ایس سنگ پریوار ہم کو بھی مجبور کرے۔ خدا را مسلمانوں، ملک کے حالات نازک ہیں۔ آج نریندر مودی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ نریندر مودی مہاتما گاندھی کا نام برابر نہیں بول سکتا، تاریخ سکندر اعظم کی تاریخ غلط بیان کر رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی آج بی جے پی اس کو پیش کر رہی ہے تو کیوں پیش کر رہی ہے؟ اس وجہ سے پیش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو یہ نریندر مودی ہے، مسلمانوں کے بستیوں کو لوٹنے والے کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو نریندر مودی ہے، ہماری عصمتوں کو لوٹنے کا یا لٹوانے کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو نریندر مودی ہے، ہمارے بستیوں کو جلانے والوں کا نام یہ نریندر مودی کے لوگ ہیں۔ احسان جعفری فریاد پہ فریاد کرتے رہے لیکن ان کو فریاد پہنچنے نہیں دی، اس کا نام نریندر مودی ہے۔ ارے آپ بتائیے کہ آج اکبر اویسی کو گرفتار کریں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں پروین توگاڑیہ کو کیوں نہیں کرے؟ کیا کرے؟ نہیں کرے؟ آپ بتائیے، آج اکبر اویسی مہاراشٹر جانا چاہتا ہے تو پولیس بول رہی ہے مت آئیے، اجازت نہیں ہے۔ کرناٹک جانا چاہتے ہیں، مت جائیے، اجازت نہیں ہے۔ مظفر نگر جانا چاہتا ہوں، نہیں جانے دے رہے۔ ہم نہیں جا سکتے، وہ جا سکتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ ارے کتنے دن روکیں گے؟ دیکھ لیں گے تمہارے روکنے میں طاقت ہے یا ہم تمہاری رکاوٹوں کو توڑ کے جانے والے میں طاقت ہے، دنیا دیکھ لے گی۔ ارے آج نہیں جا سکتے نا، ضرور ہم جائیں گے۔ راجستھان جائے گی مجلس،
बिहार जाएगी मजलिस, उत्तर प्रदेश जाएगी, महाराष्ट्र जाएगी, कर्नाटक जाएगी, मध्य प्रदेश जाएगी। ऐ मोदी, तेरे घर पे भी आके दस्तक देगी। मुजफ्फरनगर में जो हुआ, हम नहीं भुला सकते। मुजफ्फरनगर में हमारे बस्तियों को लुटाने वालों को, हमारी इज्जतों को लूटने वालों को तहनीयत पेश की जाती है। क्या ये कानून है? मेरी बात गलत नहीं है मेरे भाई। जो मुसलमान को तबाह करता, लूटता है, काटता है, उनको आगे बढ़ाने वाली जमात का नाम बीजेपी है। अगर मेरी बात गलत है, मेरा सवाल है उन लोगों से जिनको अकबर ओवैसी बुरा दिखता है। मेरा सवाल है उनसे जिनको अकबर ओवैसी की तकरीर पसंद नहीं आती। मेरा सवाल है उनसे जो अकबर ओवैसी को नफरत अंगेज कहते हैं। मेरा सवाल है कि क्यों तुम खामोश थे जब मुजफ्फरनगर में बीजेपी वाले झूठी सीडीज के जरिए आग भड़का रहे थे, मुसलमानों की इज्जतों को लूट रहे थे। आप नहीं जानते, आज हिंदुस्तान का मीडिया छुपा रहा है, हकीकत को दबा रहा है। गुजरात में इतनी मुसलमानों की इज्जतें व इस्मतें नहीं लुटी जितनी इस्मतें हमारी मुसलमान मां और बहनों की गुजरात में लुटी। गुजरात से भी ज्यादा मुजफ्फरनगर में लुटी, इतनी इज्जतें लुटी। बेशक औरत की इज्जत को लूटने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, दिलानी चाहिए। हमारा मजहब तो कहता है कि उन दरिंदों को बाजारों में लाकर चौराहों पे बांध के संसार करके मार दे। लेकिन वुमेन राइट्स, मोमबत्तियां लेके निकलने वालों, इंडिया गेट पे मोमबत्तियां जलाने वालों, तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं, कदर करता हूं। जब बंबई में मेरी इज्जत लुट गई, इस्मत लुटी, औरतों को बरहना परेड करवाया गया, तो क्यों मोमबत्तियां लेके गेटवे ऑफ इंडिया पे नहीं आए? कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान मेरी मां, मेरी बहन की इस्मत को लूटते हैं दरिंदे, उस वक्त क्यों कोई उठ के नहीं आया? हमारी इज्जत नहीं है, हमारी आबरू नहीं, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी आबरू है। तो अकबर ओवैसी फिर अपने गुस्से का इजहार करता है, करता रहेगा और इससे ज्यादा करेगा, इससे ज्यादा करेगा। मस्जिद के शहादत पे, एहतजाज पे आवाज बुलंद करते हैं तो वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। मस्जिद बनाने का नारा देते हैं तो वफादारी का सर्टिफिकेट। हमारे लिए हक के लिए लड़ते हैं तो ताड़ा की जेल मिलती है। फिर आवाज बुलंद करते हैं, जले हुए बस्तियां मिलती हैं, झूठे मुकदमात मिलते हैं, और उसके बाद अकबर ओवैसी आवाज उठाए तो जेल में डालते हैं। लंदन से आया था ना, एयरपोर्ट पे कई मेरे जियाले मुसलमान आए थे, सलाम उनको। अकबर ओवैसी के चेहरे पे कोई शिकम थी, कोई डर था, कोई खौफ था? कभी नहीं। गोलियां चलाए तो खौफ नहीं आया, अब ये दाल पप्पुओं की जेलों से डर जाएंगे।
دنیا سے ڈرنے والے کو مسلمان نہیں کہتے، جو دنیا کو ڈراتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ کسی سے ڈرنا نہیں، کسی سے گھبرانا نہیں۔ موت آنی ہے تو آئے گی ضرور، کوئی نہیں روک سکتا۔ نہیں آنی ہے تو کھڑا ہو، نہیں آنی ہے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ مجلس آپ کی جماعت ہے۔ اکبر اویسی جیل میں چلا گیا تو لوگ پریشان ہو گئے، بعد میں اسد صاحب بھی جیل میں چلے گئے تو حیدرآباد میں سناٹا، گھروں میں پریشانی، ہر گھر میں خوف۔ ارے اگر اکبر اویسی مر بھی جائے، اس کی لاش اگر روڈ پر ہے تو لاش کی پرواہ نہ کرو، اپنے عزم، اپنے ارادے، اپنے ہمت، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ نعرہ تکبیر کہتے ہوئے بازاروں میں نکل جاؤ۔ ارے اکبر اویسی نہیں، اسد اویسی بھی نہیں، ارے اس اگر اکبر اویسی جیل میں چلا جائے، اسد اویسی چلے جائیں تو تمہیں واسطہ ہے اللہ کا، تمہیں واسطہ ہے رسول اللہ کا، تمہیں واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، تمہیں واسطہ ہے اولیاء اللہ کا۔ ہر گھر سے اکبر اویسی، اسد اویسی بن کے تم بازاروں میں نکل جانا، کسی کی ماں نہیں جنے گی پھر۔ آئندہ ہم جیل میں چلے گئے تو آپ پریشان ہوں گے؟ ارے ہم جیل میں جاؤ یا ہم مر جاؤ، ملت اسلامیہ کے وقار کو کبھی مجروح ہونے نہیں دینا، مسلمانوں کے عزم کو کبھی جھکنے نہیں دینا، مسلمانوں کے ارادوں کو کمزور ہونے نہیں دینا، جماعت کے پرچم کو کبھی نیچا ہونے نہیں دینا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا۔ اور میرا ایمان ہے، مجھے اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ اگر کل کو میں نہ رہوں، کل کو اگر اسد صاحب نہ رہیں، تو اللہ اسد الدین اویسی و اکبر الدین اویسی سے زیادہ جانباز، زیادہ نیک، زیادہ قابل رسول اللہ کے کسی امتی کو آپ کی قیادت کی ذمہ داری دے دے گا۔ مجلس روز قیامت تک آباد رہے گی، دارالسلام کبھی ویران نہیں ہوگا، ہم رہے یا نہ رہے، دارالسلام روز قیامت تک آباد رہے گا، جگمگاتا رہے گا۔ آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں معلوم کب تک اکبر اویسی زندہ رہے گا۔ پہلے تو میری صحت ٹھیک نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہر صبح درد سے اٹھتا ہوں تو ہر رات درد کے ساتھ بستر کو جاتا ہوں۔ آج سے 3 دن پہلے 25 خے ہوئے، دن بھر دواخانے میں تھا، مخاطب کرنے کی آج تو طاقت بھی نہیں تھی، لیکن
ایک رشتہ ہے ملے پلی سے، اور وہ رشتہ ہے تو سالار ملت کے سیاسی زندگی کے آغاز کا ایک رشتہ ہے اس سرزمین ملے پلی میں، جہاں پر اسد الدین اویسی صاحب اور میرا بچپنا ملے پلی کے بڑی مسجد کے اطراف کھیلتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے گزرا ہے۔ ایک رشتہ ہے میرا، اور وہ رشتہ ہے کہ میں نے اپنا بچپنا غوث بھائی کے گود میں کھیلا ہے۔ اللہ مرحوم غوث بھائی کے قبر کو نور سے بھرے۔ اس لیے آیا ہوں، روزانہ فون آتے ہیں، میسج آتے ہیں، مار دیں گے اکبر اویسی تیرے کو، مار دو، چوڑی کا بچہ ہے۔ کون کہاں مارنا چاہتا ہے بول دے، اکبر اویسی وہاں آ کر لڑنے تیار ہے۔ ارے ڈرنے والا نہیں ہو، گجرات میں مارنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، بول دو گجرات بھی آنے تیار ہوں، مہاراشٹر میں تو ٹھیک ہے آنے تیار ہوں۔ ارے ڈرنے والوں کا نام مجلس نہیں ہے، یہ غیور مسلمانوں کا لیڈر ہے، کوئی کمزوروں کا لیڈر نہیں ہے۔ لاڑ بازار ہمارے شہر میں، وہاں پہ چونیاں پہناتے ہیں، اور مجلس والے ہتھکڑیاں بھی پہننے تیار ہیں۔ آپ سے یہی کہوں گا، منظم رہو، متحد رہو، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرو۔ شخصیت کی اہمیت نہیں ہے، جماعت کی ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ اور یہی بولتے ہیں بھائی آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آگرے سے بول رہے ہیں آپ آگرے سے لڑ لو، میرٹھ والے کہہ رہے ہیں اکبر بھائی میرٹھ سے لڑ لو، ممبئی والے کہہ رہے ہیں ممبئی آ جاؤ بھائی، 3.5-4 لاکھ کا مجمع آئے گا۔ بہار والے کہہ رہے ہیں آ جاؤ اکبر بھائی بھاگلپور سے لڑ لو، لیکن اکبر اویسی کہہ رہا ہے کہ نہیں، نہ مجھے پہلے اقتدار کی لالچ تھی، شوق تھا، نہ آگے ہے، اقتدار سے مجھے کبھی دلچسپی رہی نہیں۔ اکبر اویسی ووٹوں کے ذریعے جیت کر لیڈر بننے والے کا نام نہیں ہے، اکبر اویسی مسلمانوں کے دلوں کو جیتنے والے لیڈر کا نام ہے۔ ارے ہم آج حیدرآباد سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم حیدرآباد سے آگے کب بڑھ سکتے ہیں؟ جب آپ کہیں گے کہ جاؤ اکبر اویسی، جاؤ اسد اویسی، تم جاؤ احمد آباد کو، تم جاؤ مظفر نگر کو، تم جاؤ بہار کو، ہم حیدرآباد کی حفاظت کریں گے تو جب ہی ہم آگے جا سکتے ہیں۔ آپ کریں گے نا حیدرآباد کی حفاظت؟ آپ مجلس کو کمزور ہونے نہیں دیں گے نا؟ تو ہم بھی تیار ہیں آگے بڑھنے۔ ساتھ ساتھ ایک بات اور ایک کہوں گا بھائی، اب میں تقریر کر رہا ہوں تو بھی فون بج رہا ہے، دیکھیے 54 مس کال ہے بھائی، ضروری ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ضروری ہے تو فون کرو۔ مجھے فون آتا بھائی خیریت، جی الحمدللہ بھائی، پھر پوچھتے ہیں کیا ہو رہا بھائی، تب کیا جواب دوں میں؟ پھر پوچھتے ہیں بھائی کھانا ہو گیا؟ ہو گیا۔ اور کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو میرے بھائی آپ سے درخواست ہے کہ جب ضرورت ہے، ضروری ہے تو بے شک فون کریے،
मगर इतना फोन बजने से छिड़छिड़ाहट आ जाती है। जरूरी है तो करिए। खैर बहरहाल आप तमाम से यही कहना है कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। वक्त का तकाज़ा है कि आज एक तरफ सेकुलरिज्म है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व ताकतें हैं और हिंदुत्व ताकतों को शिकस्त देनी है। वक्त का अहम तकाज़ा है कि हम मुनज़्ज़म रहें, मुत्तहिद रहें। जमात के 7 अरकान असेंबली नहीं होना है, अब के उससे बढ़ के होना है इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि आप जरूर मजलिस को कामयाब करेंगे, मजलिस को ताकतवर करेंगे। और हर वक्त की तरह मेरा एक हदिया होता है जो मैं सबसे मांगता हूं। मेरी एक ताकत होती है जो मैं आप सबसे मांगता हूं। मेरी एक हिम्मत होती है पहले से ज्यादा आवाज में, गरजदार आवाज में, कि आज फिर से हिल जाए सारा समा, परेशान हो जाए सारे लोग। ऐसी आवाज निकलना उस आगे तक जहां तस्वीर है नकीब मिल्लत की, वहां से भी आनी है, यहां से भी आनी है, यहां से भी आनी है, और घरों में बैठ के सुनने वालों के घरों से भी आनी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह ताला और जलसे होंगे और मुलाकातें होंगी और सुनाना सुनना है। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।